السلام علیکم ناظرین محترم، آج آپ کی پیش خدمت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر یمن۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا، وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے لوگوں کو کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے کے لیے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے۔ جب حضرت عمر دمشق واپس گئے تو سارے بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے اس کی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی کافی خاطر کی۔ کھانا کھا کر حضرت عمر سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جائیے گا، بازار میں کافی لٹیرے مسافروں کا سامان لوٹ رہتے ہیں، اس لیے مجھے ساتھ ہی لے کر جانا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ جب حضرت عمر بازار جانے لگے تو انہوں نے اپنے میزبان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور حضرت عمر اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کرے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تن و توانا پہلوان تھے۔ پادری کے دو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر کو کافی غصہ آیا، لیکن وہ چپ رہے اور ایک پرانے گرجے میں وہ حضرت عمر کو لے گئے۔ پادری نے ان کو ہتھوڑا دیا اور ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے، کہیں شام کو چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ہی دن والا نیک آدمی آیا، اس نے پھر پوچھا کہ آپ پورا دن کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتایا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی کافی خاطر تواضع کی اور تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لازمی لے کر جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن جب حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے ہوئے پایا۔ انہوں نے اس بار بھی اپنے میزبان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ وہ پادری پھر آیا اور حضرت عمر کو پھر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ایک غیر ملک میں اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور سب کے پاس ہتھیار تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر گرجے کی دیوار توڑنے لگے۔ جب دھوپ کافی تیز ہوئی تو پادری اور اس کے ملازم حضرت عمر کو کام کرتا دیکھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر تھک کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس وقت وہ پادری گھوڑے پر آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی اور کہا، ہم سب گھر کے آگے تم نے تو کام ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پادری کو کھینچ کر گھوڑے سے نیچے اتار لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بہت چیخا چلایا، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر نے دیوار کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اس
اس کے سر پر مارا، جس سے وہ پادری وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت کو دیکھ کر حضرت عمر واپس دمشق بھاگ نکلے۔ راستے میں حضرت عمر کو ایک رومی ملا۔ حضرت عمر اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ وہ رومی آپ سے باتیں کرنے لگا۔ حضرت عمر اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ رومی کو غصہ آیا اور اس نے تلوار نکال کر حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے تو حضرت عمر نے وہی دیوار چھینی اور اس پر حملہ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آگے جا کر حضرت عمر راستہ بھول گئے اور وہاں پر حضرت عمر نے ایک گرجا دیکھا۔ یہاں پر عیسائیوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ آپ کو اپنے پادری کے پاس لے گئے۔ پادری حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، میں پریشان نہیں ہوں بلکہ راستہ بھول گیا تھا، اس لیے میں گرجے کی طرف آیا ہوں کہ آپ لوگوں سے راستہ معلوم کر سکوں۔ اس پادری نے حضرت عمر کی کافی خدمت کی اور واپسی پر ایک خچر دیا جو کافی تیز چلتا تھا اور جاتے وقت کہا کہ حالات بدلتے وقت نہیں لگتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سلطنت کے حکمران بنیں گے، اور کہا جب آپ حکمران بنے تو میری زمین پر کوئی قانون لاگو نہ کیجیے گا اور مجھے عام معافی نامہ لکھ کر دے جائیں۔ اس پر حضرت عمر کو غصہ آیا اور کہا یہ تم کیا مذاق کر رہے ہو؟ اس پر پادری نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کی جس نے عیسیٰ پر انجیل نازل کی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر خچر پر روانہ ہو گئے۔ خچر پادری کا ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ عیسائیوں نے حضرت عمر کی خدمت کی۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں، اتنے میں تبوک تک پہنچ گیا۔ جس قافلے کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا وہ پہلے ہی تبوک تھا، لیکن اب وہ تبوک سے آگے نکل گیا تھا۔ حضرت عمر جب سفر کرتے ہوئے آگے پہنچے تو اپنے قافلے کو ایک کنویں کے پاس پایا۔ سارا واقعہ سنایا، لیکن اپنے قریش کے سرداروں کو پادری کی تمام باتیں نہ بتائی۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ پادری کا وہم ہے۔ اب حضرت عمر نے پادری کی نصیحت کے مطابق گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دیا۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے گدھے کو ادھر چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ اس جگہ پر گدھے کو مت چھوڑیں، کیونکہ یہاں کے لوگ ہر سامان کو لوٹ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ اس گدھے کو بھی لے جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ خچر جس پادری کا ہے اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب آپ قافلے کے ساتھ مل جائیں تو اس خچر کو اسی جگہ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے اس خچر کو چھوڑ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پادری کی باتیں میرے ذہن میں ابھی چل رہی تھیں اور بھول نہیں رہی تھیں۔ میں نے یہ راز اپنی رشتہ دار خاتون جس نے مجھے سونا دیا تھا اس سے کہا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے آپ سے کہا میں بچپن سے ہی آپ میں کافی بڑی خوبیاں دیکھ رہی ہوں۔ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کا قد آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بچہ دنیا میں کافی بھلائی کے کام کرے گا۔ مکے میں ایک بزرگ تھا جس کا علم صرف قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تھا۔ اس خاتون نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ یہ سارا واقعہ اس بزرگ کو سنائے۔ حضرت عمر اس بزرگ کے پاس گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ اس بزرگ نے کہا اے خطاب، ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ میں انقلاب آئے گا اور مکہ مکمل بدل جائے گا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات سے غصہ کرتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کریں۔ جلد ہی حالات بدلنے لگے اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں پادری کی مجھے سچ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔
جو شام کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار دوست بن گئے۔ 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 13 ہجری میں انہوں نے جب وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور جب حضرت عمر شام کے دورے پر گئے تو پادریوں کا ایک لشکر حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا۔ اس میں ایک بزرگ پادری بھی تھا جس نے سارا قصہ حضرت عمر کو سنایا اور حضرت عمر کو کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا جی میں بالکل آپ کو پہچانتا ہوں، آپ وہی بزرگ پادری ہیں جس نے مجھے ساری باتیں بتائی تھیں۔ کیا آپ ابھی اس عام معافی نامے پر قائم ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا بالکل، میں اپنی تمام باتوں پر قائم ہوں جو آپ نے مجھ سے کہی تھی، اور میں اس عام معافی نامے پر بھی قائم ہوں۔ یہ تمام باتیں سن کر ان پادریوں کے لشکر پر کافی اجزا ہوا اور ان تمام نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو یہ ہے حضرت عمر کا سفر یمن۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔